غلاظت نہ کر دے، یہاں کہیں ناپاکی نہ کر دے۔ بس اس نے اپنے درود و سلام پڑھتے پڑھتے کتے کو بھگانا شروع کیا، مگر کتا بھاگنے کے لیے تیار نہیں، یہ ماننے کو تیار نہیں، کتا بھاگنے کو تیار نہیں۔ یہ کتے کو ادھر سے بھگائے ادھر سے آ جائے، ادھر سے بھگائے ادھر سے آ جائے، ادھر سے بھگائے ادھر سے آ جائے، ادھر سے بھگائے ادھر سے آ جائے۔ جب کتا نہ بھاگا، اس نے ایک پتھر اٹھایا، پتھر اٹھا کر کتے کی پیٹھ پہ دے مارا، پتھر کتے کی پیٹھ پہ لگا، کتا چیختا ہوا وہاں سے بھاگا۔ لوگوں ذرا غور کرنا، مدینے کا سفر مکمل ہوا، جب واپس آیا بڑا خوش ہے، باپ کی بارگاہ میں جاؤں گا، گلے سے لگا لے گا، آنکھوں کو چومے گا، میرا باپ میرے ہاتھوں کو چومے گا، پیشانی کو بوسہ دے گا، اس لیے کہ جب کوئی حج کر کے آتا ہے تو میرا باپ اس کے ہاتھوں کو چومتا ہے، یہ تو خود کا بیٹا ہے۔ جب باپ کی بارگاہ میں بیٹا سفر مدینہ سے واپس آیا تو باپ نے غصے سے چہرے کو پھیر دیا۔ سلام کا جواب دینا تو دور کی بات، باپ نے غصے سے چہرے کو پھیر دیا۔ کہنے لگا باپ کیا بات، مجھ سے کون سی گستاخی ہو گئی؟ او میرے باپ مجھ سے کون سی خطا ہو گئی کہ جس کی بنیاد پر تو نے اپنے چہرے کو پھیر لیا؟ کہاں منع کیا تھا؟ مدینے میں ادب کی ڈگری لے کے جایا جاتا ہے، مدینے جا کے دل دکھا کے آیا ہے۔ کہا باپ قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے کسی کا دل نہیں دکھایا، میں نے تو وہاں کی ہواؤں کا ادب کیا، وہاں کی کنکریوں کا ادب کیا، وہاں کے پتھروں کا ادب کیا، میں نے کس کا دل دکھا دیا؟ کہا یاد کر ایام مدینہ میں نظر ثانی ڈال، کسی کو تکلیف دیا؟ کہا کسی کو تکلیف نہیں دیا۔ مگر اتنا یاد آتا ہے، قوت حافظہ اتنا کام کر رہا ہے۔ ایک روز نبی کے روزے سے میں نبی کے حرم میں کھڑا تھا، میں نبی کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کر رہا تھا، میں نے آنکھ کھول کے دیکھا تو ایک کتا آ رہا تھا، میں نے سوچا کتا ہے یہاں پر غلاظت نہ کر دے، میں نے کتے کو بھگایا، بھاگا نہیں، باپ میں نے پتھر اٹھا کے مارا، کتا چیختا ہوا بھاگا۔ باپ نے کہا یہ بتا وہ پتھر لگا کہاں تھا؟ کہا کتے کی پیٹھ پہ۔ باپ بولا قریب آ جا، باپ نے کرتا اٹھایا، پتھر کا نشان باپ کی پیٹھ پہ پایا، کہا باپ مارا کتے کے تھا، تیرے نشان کہاں سے آیا؟ ارے کہا تجھے پتا نہیں، تیرا باپ مدینے والے کی بارگاہ میں کتا بن کے گھوم رہا تھا، اور میں کیا مجھ جیسے ہزاروں نبی کا کتا بن کے گھومتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت تو جب دیدار نہ ہوا تو نبی تو بولے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ لاجواب زندہ باد زندہ باد، لاز لاز پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ یہ عشق تیرے صدقے جلے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ بولو نا یار سبحان اللہ۔ اب 5 منٹ اور اجازت ہے، آگے بڑھوں؟ کرم کرم زندہ باد۔ 1 گھنٹہ میں نے بولا تھا، 1 گھنٹہ 6 منٹ تقریر ہو گئی۔ اب اگر آپ کہیں گے تو اور 5 منٹ آگے بڑھا دوں؟ ہاتھ اٹھا کے کہو یا حسین آداب۔ کربلا میں بھی آداب، آداب آداب۔ جب ہر کے دل میں ادب آیا تو اس جماعت سے نکل کے ادھر آیا، ادھر آ گیا۔ واہ واہ، آداب آداب۔ ادب نہیں تھا تو شمار نواسہ رسول کی گردن پہ خنجر چلایا، اور جب ادب تھا تو ایک یہودی حسین کے سر کے بدلے میں مال دے کر کے اور ساری رات حسین کے سر کے سامنے ہاتھ باندھ کے زیارت کر کے کھڑا رہا۔ یار ذرا بولنا سبحان اللہ۔ صحیح بات۔ ادب۔ اب اگر ادب آتے تو بس ادب پر بولوں گا اور بس بات ختم کروں گا۔ ادب کرم۔ جب کربلا میں ان ظالموں نے بے ادبی کی انتہا کر دی، سیدانیوں کے خیمے کو جلا دیے۔ اللہ۔ اور خیموں کو کیوں جلایا تھا؟ آج یہ بات سے میں پردہ اٹھاؤں۔ کرم۔ سیدانیوں کے خیموں کو کیوں جلایا تھا سن لیجئے آپ۔ اس لیے نہیں جلایا تھا کہ لوٹ مار کی تھی، نہ کسی کو قتل کرنے کے لیے جلایا تھا۔ حسین کے بعد پھر کربلا میں کوئی شہید نہیں ہوا۔ جی۔ خیمے کیوں جلے؟ جب کسی کو قتل بھی نہیں کرنا تھا، لوٹ مار بھی نہیں کرنا تھا، اس لیے کہ خیموں میں تھا ہی کیا لوٹ مار کرنے؟ جی۔ کیا تھا؟ مسافر تھے، چند کپڑے ہوں گے وہ بھی پہبد لگے، چند ٹوٹی ہوئی چٹائیاں ہوں گی
اور بھوک اور پیاس کے علاوہ خیموں میں تھا کیا؟ پھر کیوں جلایا خیموں کو؟ وجہ اتنی تھی کہ حسین کو جو خطوط ان ظالموں نے بھیجے تھے وہ سارے خطوط حسین کے پاس موجود تھے، اور حسین ذکر کر چکے تھے کہ اے فلاں تو آج میرے خلاف تلوار لے کے کھڑا ہے کہ تو نے خطوط نہ بھیجے تھے؟ یہ ڈرتے تھے کہ حسین کی شہادت کے بعد یہ خطوط یزید کے ہاتھ میں لگ جائے، اور یزید کے ہاتھ لگ گئے تو یزید کہے گا اچھا بغاوت کا بیج تم بو رہے تھے، حسین کو بلانے والے تم تھے، تو یزید ہماری بھی کھال کھینچ لے گا کہ حسین کو جو یہاں تک بلایا وہ بلانے والے تم تھے، کیونکہ دستخط تھے ان پہ، ان کی مہریں تھی، تو سوچا یہ ثبوت ایویڈنس کیسے ختم کریں؟ کہا خیموں کو آگ لگا دو تاکہ سارے ایویڈنس جل جائیں۔ خیموں کو آگ لگائی گئی، سارے ایویڈنس جل گئے۔ مگر توجہ کریں، اگر کلیجہ رکھتے ہیں تو خط جلے مگر ادب نہیں جلا، ادب نہیں جلا، خط جلے مگر ادب۔ دیکھیے اگر واقعی ادب ہے، اب حسین سمجھ لیجئے حسین سن رہے ہیں اور حسین تمہاری اداؤں کو بھی دیکھ رہے، ادب ہونا چاہیے، ادب نہیں جلا۔ جب ظالموں نے بیڑیاں پہنائی سیدانیوں کو، بیمار زین العابدین کو جب ہتھکڑیاں پہنائی، اور جب اونٹوں کی پیٹوں سے انہیں باندھا گیا، سیدہ زینب کو جب سیدہ سکینہ کو باندھا گیا، مشکل سے عمر 7 سال یا کہیں روایت میں 4 سال تک بھی آتا ہے، ایسے باندھا، اتنا باندھا کہ سیدہ زینب کی کلائیوں کے نشان ایک عرصے تک نہیں گئے تھے، ظالموں نے ایسا باندھا۔ اور جب یہ گھسیٹ کر کربلا سے لے جانے لگے، کہاں؟ دمشق کی طرف، انعام حاصل کرنے کے لیے یزید کے دربار میں جب ان لٹے ہوئے قافلے کو لے جانے لگے تو سیدہ زینب کو جب باندھ کر لے جا رہے تھے، لوگوں ذرا غور کرنا، کلیجے پہ ہاتھ رکھ کر سیدہ زینب کو جب لے جا رہے تھے کربلا سے نکلتے ہوئے، امام کا لاشا پڑا تھا زمین پر، سر کٹی ہوئی لاش پڑی تھی، سیدہ زینب کی جیسی نگاہ امام کے جسم پر پڑی، چیخ نکل گئی، کہنے لگی ہائے امام، جب مدینہ میں تھے تو نانا کے کاندھوں پہ شہزادے بن کے سواری کیا کرتے تھے، کربلا میں لاش کیسی بے گرو کفن پڑی ہے، ظالموں نے کربلا میں لاش کیسی بے گرو کفن ڈالی ہے۔ میرے بھائی حسین، تیرے جسم پر ظالموں نے گھوڑے دوڑائے ہیں، کتنی بار نانا کو تمہارے جسم کو سونگتے اور چومتے دیکھا تھا، جس کو نانا چومتے اور سونگتے تھے وہ ظالموں نے اس کو آج کربلا کی خاک میں ملا دیا۔ اور معلوم ہے جب یہ ظالم ان سیدانیوں کو دمشق کے بازار میں لے جا کے کھڑے ہوئے، تاریخ کا وہ باب میں پیش کر رہا ہوں، شاید آپ کی ذہن پر پہلی مرتبہ یہ لکھا جائے، آپ کی سماعتوں سے پہلی مرتبہ ٹکرائے، ظلم صرف کربلا میں نہیں ہوا، کربلا کے بعد بھی ظلم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں، دمشق کے بازار میں سیدانیوں کو کھڑا کر دیا۔ لوگوں ذرا غور کرو، ہاتھ بندھے ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، اور ان کے ہاتھوں میں نیزے ہیں، نیزوں پر کٹے ہوئے سر ہے، پورا دمشق تماشائی بنا ہوا ہے، پورے دمشق میں انہوں نے اعلان کرایا آؤ کربلا میں جو جنگ ہوئی تھی ہم جیت کر آئے ہیں، آؤ قیدیوں کو دیکھنا ہے تو ہم نے ان کو تماشے کے لیے دمشق کے بازار میں کھڑا کر دیا ہے، دیکھو اگر تمہیں ان کے کٹے ہوئے سر دیکھنا ہے تو نیزوں پہ بلند کر دیے ہیں، دیکھو کسی کو نہیں بتایا تھا کہ نواسہ رسول کا سر کاٹ کے لائے ہیں، کسی کو نہیں بتایا تھا کہ علی کے بیٹے کا سر کاٹا ہے، بلکہ دمشق میں یہ اعلان ہوا تھا کہ حکومت کے باغیوں کا سر کاٹا ہے، یزید سے جنہوں نے جنگ و ٹنگا مول لیا تھا ان کا سر کاٹا ہے، کسی کو نہیں بتایا تھا کہ فاطمہ کے نور عین کا سر کاٹ کے لائے ہیں۔ پورا دمشق تماشائی بنا تھا، کوئی چھت پہ کھڑے ہو کے تماشا دیکھ رہا تھا، لوگوں کوئی بازار میں آ کر تماشا دیکھ رہا تھا، سیدانیاں اپنی پھٹی ہوئی چادروں کے ٹکڑے سے اپنے چہروں کو چھپائے پڑی تھی۔ اے لوگوں ذرا غور کرو، کوئی تالی بجا رہا تھا، کوئی قہقہہ لگا رہا تھا، کوئی شور غوغا کر رہا تھا، ہائے ہم نے جنگ جیت لی ہے، یہ نیزوں پہ سروں کو بلند کرتے تھے، ہائے ہم نے جنگ جیت لیا ہے، ایک جشن کا ماحول تھا۔ اسی دمشق کے بازار میں تاریخ کہتی ہے، اسی جشن کے ماحول میں جب سیدہ زینب حسین کی سگی بہن فاطمہ کی سگی بیٹی اپنی نگاہوں کو جھکا کے پھٹی ہوئی چادروں کے ٹکڑے سے نگاہوں کو جھکا کے کھڑی تھی، سیدہ سکینہ پیر میں بیڑیاں پہن کے نگاہیں جھکا کے کھڑی تھی، زین العابدین کا وجود کانپ رہا
تھا، تیز کا بخار تھا، نگاہوں کو جھکا کے کھڑے تھے. لوگوں ذرا غور کرو. اتنے میں ایک چھوٹا سا بچہ بھیڑ کو چیرتا ہوا سیدہ زینب کی بارگاہ میں آ کے کھڑا ہو گیا. اللہ اللہ. سیدہ زینب نے دیکھا بچہ کھڑا ہے، ہاتھ میں کپڑے کا تھیلا ہے. سیدہ زینب فرمانے لگی بیٹا آنے کا مقصد تو بتا. بچے نے تھیلے والا ہاتھ آگے بڑھا دیا، ہاتھ آگے بڑھا کے بولا بی بی اس میں کچھ کھانے کا سامان تیرے لیے لایا ہوں، کھا لے. یہ تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، انہیں کھلا دے. سیدہ زینب نے بچے سے کہا بیٹا ان باغیوں میں کون وفادار پیدا ہو گیا کہ جس نے ہمارے لیے کھانا بھیجا ہے، اور ان غداروں میں کون ہمارا عاشق پیدا ہو گیا جس نے کھانا بھیجا ہے. کسی نے کیا ہمیں پہچان لیا ہم کون ہے؟ بچے نے کہا بی بی میں نہیں پہچانتا تم کون ہو. جس نے کھانا بھیجا اس نے کہا تھا جا اسے دے آؤ جن کی پیروں میں بیڑیاں ہیں، انہیں دے آؤ جن کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، انہیں دے آؤ جن کے سروں پہ پھٹی ہوئی چادروں کے ٹکڑے ہیں، انہیں دے آؤ جن پر زمانہ ہنس رہا ہے. اللہ اللہ. سیدہ زینب نے کہا او بیٹا کھانا بعد میں کھلانا، جس نے کھانا دیا ہے پہلے اسے پکڑ کے لا، ہم بھی تو دیکھیں ان غداروں میں کون وفادار آ گیا ہے. ہم بھی تو دیکھیں، ہم بھی کہ میدان محشر میں جب شفاعت کا بازار لگایا جائے اور جب نانا مصطفیٰ مسند شفاعت پہ کھڑے ہو اور جب شفاعت کی بات آئے تو یہ زینب کھڑی ہو کے کیسے کہ نانا اس کی بھی بخشش کرا لے جس نے دمشق کے بازار میں کھانا بھیجا تھا. بھلا کے لا. ان باغیوں میں کون وفادار آ گیا. بچہ تھا دوڑا دوڑا گیا. جب ادھر سے تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا نا، ایک 80 سال کی بوڑھی عورت کا ہاتھ پکڑ کے بچہ لایا جسے چلا بھی نہیں جا رہا تھا. ہانپتی کانپتی سانس پھول گئی. بوڑھی عورت کی سفید بال ہے، بھویں سفید ہے، بڑھاپے کی وجہ سے کمر جھک گئی ہے. سیدہ زینب کی بارگاہ میں لا کے کھڑا کر دیا. کہا بی بی جس نے کھانا بھیجا ہے یہی خاتون ہے. سیدہ زینب نے غور سے دیکھا. کہا بوڑھی مائی کہ تو نے ہمیں پہچان لیا ہم کون ہیں؟ ایک جملہ ڈراپ نہ ہو پائے کہ تو نے پہچان لیا ہم کون ہیں. بوڑھی نے سر ہلا کے نفی میں جواب دیا بیٹی میں تجھے نہیں پہچانتی. تو کون ہے؟ میں نے نہیں پہچانا. کہا بوڑھی مائی جنہوں